انسان کا ازلی ابدی دشمن ہے۔ وہ دشمنی کبھی کسی حال میں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر ہر انسان کے لیے نفرت کی ایک آگ بھری ہوئی ہے۔ انسان چاہے جتنی کوشش کر ڈالے، شیطان کو خوش کرنے، راضی کرنے اور اس کو اپنا دوست بنانے کی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا دوست بن جائے۔ وہ ہمیشہ دشمنی رہے گا، اور اس کی دشمنی کی وجہ ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ جنت میں رہتا تھا، جنت کی نعمتوں میں عیش کرتا تھا، اللہ کی خوب عبادت کرتا تھا، خوب سجدے کیے، خوب رکوع کیے، خوب قیام کیا، خوب اللہ کو یاد کیا۔ فرشتے بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اس کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے احترام کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر اللہ نے نفس نہیں بنایا۔ نافرمانی کا تقاضا تو نفس کرتا ہے نا، نفس ہی نہ ہو تو پھر نافرمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے برف ٹھنڈا ہے، یہ برف کا کوئی کمال ہے؟ برف گرم ہو ہی نہیں سکتا، آپ برف کو گرم کریں وہ برف نہیں رہ جائے گا، جب تک وہ برف ہے اس وقت تک ٹھنڈا رہے گا، جیسے ہی اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے وہ برف نہیں رہ جائے گا۔ آگ گرم ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آگ تو گرمی ہی رہے گی، آپ آگ کو ٹھنڈی کر دیں وہ آگ نہیں رہے گی۔ لوہا سخت ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، وہ لوہا ہے تو سخت ہی رہے گا، اس کی طبیعت ہے سخت ہونا، اس کا مزاج ہے سخت ہونا۔ فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے، اس لیے فرشتہ اللہ کے نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے انسان اڑ نہیں سکتا، جیسے مچھلی درخت پر چڑھ نہیں سکتی، جیسے کوئی پرندہ پانی کے اندر مچھلیوں کی طرح جی نہیں سکتا، اسی طرح فرشتہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ فرمانبرداری اس کی کمال سمجھی جائے گی جو نافرمانی کرنے پر قادر ہو، پھر نافرمانی نہ کرے۔ اسی لیے فرشتے فرمانبردار انسانوں پر رشک کرتے۔ انسان ساری زندگی عبادت میں گزارے تو فرشتوں کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک رکوع کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی لمبی عمریں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اتنی طاقت اور قوت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن چونکہ انسان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہے، پھر بھی وہ نافرمانی نہ کرے اور اللہ کی فرمانبرداری کرے تو فرشتے اس کو رشک کی نظر سے دیکھتے، اور اللہ فرشتوں کے درمیان ایسے انسانوں کا فخر کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو میری بندیوں کو، دیکھو ان کو نیند آ رہی تھی یہ جاگ رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، دیکھو ان کو بھوک لگی تھی لیکن یہ نہیں کھانا پینا چھوڑ کر کے روزہ رکھ رہے ہیں، میری محبت میں میری عبادت کر رہے ہیں۔
دیکھو یہ تھک گئے ہیں پھر بھی میرے راستے میں چل رہے ہیں، دیکھو ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے باوجود یہ میری محبت میں اپنے پیسے میرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، بندیوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی نہ بیوی نہ بچے، نہ گھر نہ کاروبار، نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ انہیں نیند آتی ہے۔ تو فرشتے ابلیس کا بڑا احترام کرتے تھے کہ یہ تو جنات ہے، اسے نیند بھی آتی ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کی ضرورتیں بھی ہیں، اس کے باوجود اس کے اندر نفس بھی ہے، یہ نافرمانی کر سکتا ہے لیکن ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ کی بندگی میں اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو گویا وہ جنت میں راج کرتا تھا، اور اب وہ جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ نکالا گیا جنت سے کس کی وجہ سے؟ ہمارے اور آپ کی وجہ سے۔ ہم سب کے دادا، ہم سب کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکالا گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا اور وہ اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اگر اللہ اس سے کہتے میرا سجدہ کرو تو وہ ایک نہیں 1,00,000 سجدے کرتا، وہ تو کرتا ہی تھا روزانہ۔ امتحان تو تب ہوا جب اللہ نے کہا آدم کا سجدہ کرو۔ اگر اللہ توفیق دیتے، وہ سمجھ سے کام لیتا، وہ کہتا بھئی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کہ میرا سجدہ کرو میں اللہ کا سجدہ کروں گا، اللہ کہ میری مخلوق کا سجدہ کرو میں مخلوق کا سجدہ کروں گا، میرا کام تو کہنا ماننا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا۔ لیکن یہاں اس کا نفس رکاوٹ بن گیا۔ اللہ آپ اپنا سجدہ کرا لیجئے، آپ مالک ہیں، آپ خالق ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، میں آپ کو سجدہ کروں گا۔ آپ آدم کا سجدہ کرا رہے ہیں، آدم جونیئر میں سینئر، آدم مٹی سے بنے میں آگ سے بنا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا۔ آگ کی خاصیت ہے بلندی، مٹی کی خاصیت ہے پستی، تو الٹے باز بریلی کو اللہ آپ الٹی گنگا بہا رہے ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ آدم پیدا ہوں گے تو آپ کہیں گے دیکھو یہ تمہارے بڑے ہیں، یہ تمہارے استاذ ہیں، یہ اتنے پرانے ہیں، جلدی سے ان کے آگے سجدے میں گر جاؤ، ان کا احترام کرو، کل سے ان کے پاس جایا کرنا مکتب میں پڑھنے کے لیے۔ اس نے سوچا میں تو یہ سمجھ رہا تھا، یہاں تو الٹا ہو گیا معاملہ۔ اندر جو کبر پل رہا تھا نا، عبادت کے باوجود، ذکر کے باوجود، وہ کبر فرشتوں کو نہیں نظر آ سکتا تھا لیکن اللہ کو نظر آ رہا تھا۔ اللہ اس کبر کو باہر نکلنے کا موقع دے رہے تھے۔ اللہ نے صاف صاف بتلایا کوئی متکبر جنت میں نہیں جائے گا، چاہے جتنے حج کرے، چاہے جتنے عمرے کرے، چاہے جتنی مسجدیں بنائے، چاہے جتنے مدرسے بنائے، چاہے جتنا صدقہ کرے، چاہے جتنا خیرات کرے، چاہے اللہ کے راستے میں جتنا پھرے، چاہے جتنے نیک کام کرے بظاہر، اگر دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جنت میں کبھی کون نہیں جائے گا؟ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ اگر کسی کے دل میں کبر ہے اور اس نے توبہ نہیں کی اور اپنے اس کبر کو ختم نہیں کیا اور اسی حال میں دنیا سے گیا تو وہ ایمان کی حالت میں مر کر نہیں جائے گا، اسے ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اگر وہ کبر لے کر دنیا سے چلا گیا تو کبر اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، اور یہ کبر بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔
اس کا بڑا علاج کرنا پڑتا ہے تب نکلتا ہے، ورنہ اگر اس کبر کا علاج نہ ہوا تو عبادتوں کی ترقی کے ساتھ کبر بڑھتا ہے، علم کی ترقی کے ساتھ کبر بڑھتا ہے، صدقے اور خیرات کی ترقی کے ساتھ کبر بڑھتا ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے میرا نام ہو، مجھے پہچانا جائے، لوگوں کو پتہ چلے میں نے مسجد بنائی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ یہ اندر کا کبر ہوتا ہے جو یہ تقاضا کرتا ہے۔ شیطان کے اندر کبر تھا، اور یہ اللہ کی تکوینی مصلحت تھی، چونکہ اللہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے تھے انسان کی شکل میں جس کا امتحان ہو، اور پھر کامیابی پر وہ مخلوق جنت کی حقدار ہو، ناکامی پر جہنم کی حقدار ہو۔ اس لیے اللہ اس کو دونوں طرح کی صلاحیت دینا چاہتے تھے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر دونوں صلاحیتیں پیدا کی ہیں، اور اللہ باہر دونوں راستے بنانا چاہتے تھے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں راستے، یہ دونوں کے مفہوم ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا تعلق انسان کے اندرونی خلقت سے ہے، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کا تعلق باہر کے انتظامات سے ہے۔ یہ انتظام اللہ نے ایسا کیا ہے، ایک طرف جہنم میں لے جانے کے لیے اللہ نے شیطان کو بنایا، ایک طرف جنت میں لے جانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کو بنایا۔ یہ راستہ بھی کھولا، یہ راستہ بھی کھولا، اور انسان کے لیے یہ ممکن بنایا وہ چاہے اس راستے پر چلے چاہے اس راستے پر چلے۔ یہ معنی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو جہنم کی دعوت دینے والا آخری درجے کا اس سے نفرت کرنے والا ہو، اور اس کو جنت کی طرف بلانے والا آخری درجے کی اس سے محبت کرنے والا ہو۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی محبت سے بھر دیا۔ اس سے زیادہ کسی مخلوق کے دل میں کسی کے لیے محبت کا تصور نہیں ہو سکتا، جیسی محبت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں میں پیدا فرمائی تمام انسانوں کے لیے، اور شیطان کے دل کو انسانوں کی نفرت سے بھر دیا۔ اس سے زیادہ کسی مخلوق کے دل میں دوسری مخلوقات کے لیے نفرت کا تصور نہیں ہو سکتا جیسی نفرت شیطان کو ہے انسانوں سے۔ اس نفرت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا تھا کہ شیطان کو حکم دے کہ آدم کا سجدہ کرو، اور پھر اس کے اندر کا کبر رکاوٹ بنے، اور پھر اللہ کھڑے کھڑے اسے جنت سے باہر نکالے، وہی اسے راندہ بارگاہ کرے، وہی اس کو دھتکارے، اور پھر وہ نفرت میں بھر کر کے غصے میں کہے اللہ اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے محروم کیا گیا ہے، آپ مجھے چھوٹ دے دیجئے قیامت تک کی، میں آدم کے کسی بیٹے کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اور اللہ کہے جا میں نے تیری دعا قبول کر لی، میں نے تجھے چھوٹ دے دی، تو جسے جسے لے جا سکتا ہو لے جا جہنم میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو میری طرف لوٹ آئے گا میں اس کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اللہ کرے آج ہم سب اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بدن سے گوشت نکالے اور اس کا قیمہ بنائے اور پھر بہت مزیدار کباب بنا کر کے شیطان کو کھلائے، تب بھی شیطان کے دل سے اس انسان کی نفرت نہیں ختم ہو سکتی۔ کوئی اپنے بدن کی کھال اتار کر کے چپل بنا کر کے شیطان کو پہنائے، تب بھی شیطان کے دل سے اس انسان کی نفرت نہیں ختم ہو سکتی۔ یہ نفرت اس کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی، انسانوں کو بار بار بتلا دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم ہمیشہ اس کو دشمن ہی سمجھنا، اسے دوست سمجھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا، اس کو اپنا ہمدرد سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ جیسے ہی تم سے یہ غلطی ہوئی، تم نے اس کو ہمدرد سمجھ کر اس کا کوئی مشورہ مانا اور بس تم گئے کام سے، تمہارا بیڑا غرق ہوا۔